اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیلی قبلہ کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شوق تھا اور ارادہ تھا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو جائے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں بجائے زمین کے آسمان کو ملاحظہ فرما رہے تھے، یعنی آسمان کی طرف نماز کے اندر ہی اپنا منہ جو ہے وہ فرما رہے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ ابھی قبلہ تبدیلی کے حوالے سے وہی آ جائے، ابھی حکم آ جائے۔ تو جب آپ کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا، جس میں وہ نقشہ دکھایا گیا۔ تو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ قبلہ کی تبدیلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے کعبہ قبلہ بن سکتا ہے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش چاہیں گے تو ضرور میرا رب ہماری بخشش فرما دے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف منہ کرنا، یعنی آپ وحی کے انتظار میں نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہم آپ کا یہ محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھنا جو یہ مکروہ نہیں، اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے ارادے کو جانتے ہوئے قرآن کا نزول فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت ہے۔ آگے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، یعنی رب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کو دیکھ کر اپنا قرآن جو ہے وہ نازل فرما رہا ہے اور قبلہ کی تبدیلی فرما رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کعبہ قبلہ بننے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محتاج ہے۔ جب کعبہ حضور کا محتاج ہوا تو تمام مخلوق رحمت الہی ملنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام جہان رب کی رضا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب ان قریب آپ کو راضی فرما دے گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یعنی کہ پوری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے تو یہی دل میں ارادہ اور نیت لے کر کہ ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ میرا پیارا حبیب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ اگر ہم اللہ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا منہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، یعنی ابھی نماز کی حالت میں اپنا منہ کعبہ کی طرف موڑ لو۔ آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اس کی طرف کر لو، یعنی قبلہ کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں کعبہ کو منہ کرنا یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، مگر دور رہنے والوں کے لیے سمت کعبہ کی طرف منہ کرنا کافی ہے، اور مکہ والوں کو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا لازمی ہے، جیسا کہ شطرہ سے معلوم ہو رہا ہے، یعنی جو مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھے اور وہاں پر ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بالکل
کعبہ سامنے ہو اور سامنے رکھ کر کعبے کو جو ہے منہ کر کے نماز پڑھے، اور ہم جو کعبہ سے دور ہیں ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جس سمت کعبہ ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی جائے، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں گے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ جنہیں کتاب ملی ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کتابوں میں جو سابقہ کتابیں، ان کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبہ میں یہ بھی تھا کہ آپ امام القبلتین ہوں گے، یعنی دو قبلوں والے۔ تو اگرچہ بظاہر وہ انکار کرتے تھے مگر ان کے دل جانتے تھے کہ یہ تبدیلی قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس سینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کینہ ہو وہ کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ اسے قرآن و معجزات اور دلائل اور عقلی نقلی جو ہیں وہ مفید نہیں، یعنی فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو سمجھتے ہوئے قرآن کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آپ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ تو جو بھی انسان عمل کر رہا ہے چاہے وہ اچھا کرے یا برا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح معنوں میں اپنی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔